بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1425 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 63۔ چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لا تجعلوا، نہ بناؤ تم، دعاء الرسول، رسول کے بلانے کو، بینکم، اپنے درمیان، کدعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا ہوتا ہے۔ قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ، الذین، ان لوگوں کو جو یتسللون، کھسک جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، لواذا، چپکے سے، فلیحذر الذین، چنانچہ چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو یخالفون، مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ، اس رسول کے حکم کی، ان تصیبہم، اس بات سے کہ انہیں پہنچے، فتنۃ، کوئی آزمائش دنیا میں، او یصیبہم، یا انہیں پہنچے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ بے شک اللہ کو یہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا دردناک عذاب نازل ہو۔ اسی آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، مومنوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ دوسری بات، بے شک اللہ کو یہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں۔ تیسری بات، جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا دردناک عذاب نازل ہو۔ بزرگان محترم، یہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے سلسلے میں ادب سکھلایا جا رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منصب کو بتلایا جا رہا ہے۔ عام آدمی اگر بلاتا ہے تمہیں تو وہ الگ بات ہے، اس کی بھی بات کا جواب دینا چاہیے اخلاقاً، لیکن اگر رسول تم کو بلائیں تو تم اس بلانے کو آپس کے ایک دوسرے کو بلانے کی طرح مت سمجھو۔ جیسے تم میں سے کوئی ایک کسی کو بلاتا ہے، تھوڑا سا اس میں کیئرلیس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول اگر تم کو بلائیں تو یاد رکھو تم پر واجب ہے کہ تم فوراً لبیک کہہ کر نبی کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ مومنوں، اے مسلمانوں، پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسا خیال مت کرو۔ بعض مفسرین نے اس کا ایک معنی یہ بھی بتایا ہے کہ پیغمبر کو جب تم بلاتے ہو تو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح نبی کو مت بلاؤ، بلکہ جیسے عام لوگوں میں نام لے کر بھی پکارا جاتا ہے، پیغمبر کو اس طرح مت پکارو، یا محمد، ایسا مت پکارو، گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ کون ہے یہ؟ نبیوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آخری پیغمبر ہیں، نبیوں کے امام ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اسی لیے
نبی کو جب تم کوئی کسی کام کے لیے بلاؤ، کسی بات کے لیے، کوئی بات پیش کرنے کے لیے، تو ایسے مت بلاؤ جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہیں، اور جیسے عام لوگوں سے بات کرتے ہیں ویسے بات مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ نبی جس والن سے بات کر رہے ہیں، جس لیول پہ بات کر رہے ہیں، اس سے آواز تمہاری کم ہونی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور تم بات کرتے ہوئے بلند آواز مت کرو نبی کے سامنے، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بلند کرتے ہو، نہیں۔ یا نبی اللہ کہو، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ کہو، نبی کے صفتوں کے ساتھ نبی کو بلاؤ، نبی کا نام لے کر نہیں، آہستہ آواز سے بات کرو، یہ حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ایک بات بتائی جا رہی ہے، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، منافقوں کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے۔ بے شک اللہ کو یہ بات معلوم ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں۔ منافقین دور رسالت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے۔ یہ آداب کے خلاف ہے کہ نبی کے دربار میں آئے، نبی جب حکم دے تو جاؤ، یا اگر درمیان میں جانا ہے تو نبی سے اجازت لے کر جاؤ۔ مگر یہ منافقین کسی صحابی کو جو اجازت مانگتے ہوئے ہوتے، ان کی آن لے کر یا خاموشی سے کھسک جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتائی یہ بات، قد یعلم اللہ، اللہ کو معلوم ہے وہ لوگ جو یتسللون منکم لواذا، جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، کھسک جاتے ہیں۔ اور پھر آگاہ کیا گیا کہ جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، پیغمبر کی، جو لوگ بھی نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کے اوپر کوئی آفت نہ پڑے یا دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے، ڈرنا چاہیے۔ یہاں پیغمبر کے آداب، تقدس، عظمت اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ، سلیقہ، اس کی تہذیب بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔